بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے دعا کی قبولیت کے لیے قرآن کی ایک آیت کا مجرب عمل۔ ہر دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ دعا مومن کا ایک بہت بڑا سہارا ہے۔ دعا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام عبادتوں کا نچوڑ اور اثاثہ ہے۔ دعا جو ہے وہ چیز ہے جو اگر کوئی کسی کے لیے کر دے، کوئی مومن بھائی کسی مسلمان کے لیے کر دے تو اللہ رد نہیں فرماتے۔ تو دعائیں حاصل کیا کریں۔ ماں باپ کی دعا میں بڑی طاقت ہے۔ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے حق میں دعا کرے تو وہ بڑی طاقت ہے۔ ایک مسافر کی دعا میں بڑی طاقت ہے۔ یہ مستجاب مجرب دعائیں، مستجاب دعائیں ہیں۔ ایک بیمار کی دعا، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دعا جو ہے، اب مسئلہ مسائل یہ ہے کہ ہر مسئلہ حل ہونا ہے جب ہم نے اللہ پاک سے دعا کر، ہم نے کوئی بھی وظیفہ کر لیا، کوئی عمل کر لیا، کوئی ذکر الہی کر لیا، کوئی درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد ہم نے اپنی مشکلوں کے لیے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، پرابلم یہ ہے کہ ہمیں اصل میں مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ اور ڈھنگ نہیں آتا، ہمیں پتہ نہیں ہے یا ہمیں معلوم نہیں۔ حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار احادیث کے اندر یہ بتایا اپنی امت کو کہ دعا کو اس طرح سے مانگا کرو، دعا مانگنے کے طریقے سکھائے، دعا مانگنے کے سلیقے سکھائے۔ مختلف احادیث ہمیں ملتی ہیں، مسلم شریف میں، بخاری شریف میں، ترمذی میں، طبرانی، ہر جگہ ہمیں احادیث ملتی ہیں۔ اور یہی کہ جناب ایک مسلمان جب صحابہ کرام کا دور تھا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تو کسی نے دعا مانگی، اس نے کچھ الفاظ استعمال کیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو یہ جو اس نے الفاظ استعمال کیے ہیں اس شخص نے، اس کے بعد یہ جو اللہ سے مانگے گا وہ عطا کرے گا۔ اب یہ احادیث موجود ہیں، ہم پریکٹیکلی ان چیزوں پر عمل ہی نہیں کرتے، اور شکوہ یہ ہوتا ہے کہ جی دعاؤں میں تو اثر ہی نہیں رہ گیا۔ آپ اپنے اعمال کو درست کر لیجئے، دعاؤں میں اثر تو ہے، ہر وقت ہوتا ہے۔ دعا جب آپ مانگ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت جس اخلاص سے، جس توجہ سے، جس خلوص سے آپ مانگ رہے ہو، دیکھیے ہمیں اگر کوئی غم گسار دوست اس دنیا میں مل جائے نا، تو لیٹ سپوز فرض کریں مجھ سے بھی اگر فون پہ بات کر کے اپنا کوئی دکھ بتاتا ہے تو اس کی آواز بھر آتی ہے کیونکہ وہ پریشان ہوتا ہے۔ میں حیران ہوں اس بات پہ کہ ہم یہی تو کہتے ہیں کہ جب آپ اللہ کے سامنے پیش ہوں، اللہ کے حضور میں ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں یا مصلی پہ ہوں یا سجدے کی حالت میں ہوں یا رکوع کی حالت میں ہوں، قیام کی حالت میں ہوں، تشہد کی حالت میں ہوں، جب آپ نماز میں ہوں، سجدے میں ہوں، اس وقت آپ کو اپنی چیزوں کا خیال تو رکھنا چاہیے نا، دماغ میں ان پریشانیوں کو تو رونا تو انسان کو خود ہی آ جاتا ہے۔ تو وہ التجا گڑ گڑا کر آپ جب رب سے کریں گے اور دعا مانگیں گے، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ دعا آپ کی رد ہو جائے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ اب اسی آیت کو آپ یاد رکھیے گا، ادعونی استجب لکم۔ آپ نے اپنی دعاؤں میں اس دعا کا جو ہے وہ استعمال کرنا ہے۔ آپ اس دعا کا عمل جو ہے وہ کریں اپنی دعاؤں کے اندر۔ یہ آیت کا چھوٹا سا حصہ جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، ادعونی استجب لکم، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ دعا مانگتے ہیں اور آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی، عمل آپ چاہے کوئی بھی کر رہے ہیں، چاہے آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں، چاہے آپ نے نماز پڑھی ہے یا آپ نے نوافل پڑھے ہیں، حاجت کے نوافل پڑھے ہیں، اب آپ دوسرا سٹیپ تو آخری یہی ہے نا فائنل کہ آپ نے دعا مانگنی ہے۔ مطلب آپ میں نے کوئی بھی وظیفہ آپ کو بتا دیا رزق کے لیے، کسی حاجت کے لیے، آپ نے کہیں اور سے دیکھ لیا، اب اینڈ پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ دعا کرنی۔ تو آپ نے دعا کرنے سے پہلے یہ جو آیت کا جو میں نے ایک چھوٹا سا حصہ تلاوت کیا، ادعونی استجب لکم، اگر آپ اس کو 300 بار پڑھ لیتے ہیں، 300 ٹائمز آپ اس بات کو دہرا دیتے ہیں جو رب نے حکم فرمایا ہے قرآن پاک کے اندر، تو پھر کیا ہوگا کہ اس کے بعد آپ جیسے ہی دعا مانگیں گے انشاءاللہ وہ فوری قبول ہو جائے گی۔
میرا تو قرآن و حدیث کے اوپر اس طرح ہی ایمان ہے جیسے دن اور رات ہونے پہ ہے، جس طرح مجھے اپنے ہونے پہ ہے، اتنا ہی یقین جو ہے وہ مجھے اللہ کے کلام پہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث پہ، اپنے اسی پہ میرا ایمان ٹکا ہوا ہے۔ تو میں تو آنکھیں بند کر کے یہ بات کہہ سکتا ہوں اور کہتا ہوں، اور یقین کریں کہ جب آپ کا یقین جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا، وہ ایک خوبصورت سی بات تھی کہ یقین ساحل گما سمندر، یقین ہی ساحل پہ پہنچاتا ہے، اور جو شک ہوتا ہے یا گمان ہوتا ہے نا، وہ انسان کو ڈبو دیتا ہے۔ تو جب آپ قرآن کے لیول کی کوئی بات، اللہ رسول کی بات، حدیث کی بات کیا کریں تو گمان اور وہم کو ایک طرف رکھ دیا کریں، یہ شیطان کے بہکاوے ہوتے ہیں جو آپ کو ڈی ٹریک کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کا یقین اور فیتھ سٹرونگ ہونا چاہیے، آپ کی کامیابی اسی وقت وہ مطلب ہے کہ پاسبل ہو جاتی ہے۔ یعنی جب آپ نے یہ سٹیپ اٹھایا، شروع کیا کسی بھی کام کے لیے، کوئی بھی عمل، اور آپ نے یہ یقین رکھا کہ میں یہ کر رہا ہوں، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جاتا ہے۔ ایسے بے شمار کمنٹس میرے ان باکس میں موجود ہیں جن بہنوں کو، بھائیوں کو بتایا گیا، اور میں تو حیران ہوتا ہوں کہ 11 دن کا وظیفہ یا 40 دن کا وظیفہ تھا تو ہفتے کے بعد ہی رپورٹس اوکے کی آنا شروع تھے، شاہ جی میرا کام ہو گیا، شاہ جی ہماری بہتری ہوگی، شاہ جی ہم۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ کام اللہ کے کلام پہ ان کو یقین تھا، میری باتیں انہوں نے سمجھی، اور پورے انہوں نے دماغ سے ہر خیال کو جھٹک دیا کہ اب تک نہیں ہوا تھا، فلاں کا کیا، فلاں حاجی صاحب نے بتایا، فلاں بڑے شیخ نے بتایا، فلاں بڑے پیر نے بتایا، وہ سب باتیں یہ شاہ جی کی کھیت کی مولی ہیں۔ ان چیزوں کو جھٹک دیجئے دماغ سے، اور یہ سوچئے کہ جو کلام آپ کو بتایا جا رہا ہے وہ قرآن پاک سے ہے، اس کی آیت ہے، اب آپ کو بتانے والے نے بتا دیا، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کرنا یہ ہے کہ بس ریفرنس موجود ہے، فلاں حدیث میں کوٹ ہوا ہے، اس کتاب کا ریفرنس دے رہے ہیں، شاہ جی مجھ سے بات کر لیں، واٹس ایپ پہ مزید تفصیل لے لیں، ڈیٹیل لے لیں، اور اپنے مائنڈ کو بالکل فریش کر کے، ہر قسم کا وہم اور گمان اپنے دماغ سے ہٹا کے، یکسوئی کے ساتھ، پھر جب آپ یقین کامل کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں تو پھر آپ کے گمان کے مطابق فیصلے اللہ تعالیٰ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ آپ کی کامیابی کا پہلا سٹیپ ہوتا ہے۔ لیکن جہاں پر آپ کے دماغ کے اندر وسوسہ ڈال دیا شیطان لعین نے، تو پھر شر الوسواس الخناس، تو بات صرف اتنی سی ہے، وسوسے جو ہے وہ ڈالنا شیطان کا کام ہے، اور وسوسوں سے بچنا انسان کی کوشش ہونی چاہیے۔ ہم پرابلم میں کیا آتے ہیں کہ ہمارے پرابلمز بڑھتے ہی اس وجہ سے زیادہ ہیں کیونکہ ہم جب بھی اس کی بہتری کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے رستے کی سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہوتا ہے؟ شیطان لعین۔ وہ ہمیں روک دیتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ہم سکسیسفل ہو جائے، وہ نہیں چاہتا کہ ہم ایمان اور تقوی کی سچویشن کو پہنچ جائے، شیطان نہیں چاہتا کہ ہم صراط مستقیم پہ چلیں۔ شیطان تو یہ نہیں چاہے گا نا، شیطان تو آپ کے دماغ میں وہ وسوسہ ڈالے گا کہ بس کر لیے اتنے وظائف کا کچھ بھی نہیں ملا، وہ کامیاب ہو جاتا ہے اس وقت۔ آپ نے بحیثیت مسلمان شیطان کے ان ڈالے ہوئے وسوسوں کو اپنے دماغ سے نکالنا ہے، رحمان پر یقین رکھنا ہے، اور یقین کریں کہ یہی یقین آپ کو ساحل پہ لے جائے گا، اور جب آپ گمان کریں گے اور وہم رکھیں گے تو پھر آپ سمندر میں ہی ڈوبتے رہیں گے۔ تو کامیابی کا جو پہلا سٹیپ ہے وہ یقین پہ ٹکا ہوا ہے۔ جب تک آپ کا فیتھ سٹرونگ نہیں ہوگا کسی بھی وظیفے کو کرتے ہوئے، اور ایف اینڈ برس آپ کے دماغ میں گھوم رہے ہوں گے، دین آپ پھر، میرا سجیشن یہ ہے کہ وہ اس کو آپ نہ کریں، وظیفے کو تو اچھا ہے، کیونکہ وہ اس میں آپ کو سکسیس ملنی نہیں ہوتی۔ لیکن جب آپ بالکل یقین کے ساتھ کرتے ہیں تو پھر ایک قدم پہ آپ کی کامیابی کھڑی ہوتی ہے، سکسیس آپ کو مل جاتی ہے، اسی وقت فیصلہ ہو جاتا ہے رب کی ذات کی طرف سے، یہ بندہ کتنے سٹرونگ فیتھ کے ساتھ میرے آگے کھڑا ہوا ہے، کتنے یقین کے ساتھ یہ مجھ سے دعا مانگ رہا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے خوشی دے دینی، تو اللہ پاک خوشیاں دے دیتے ہیں، اللہ پاک اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو آپ اللہ کا یہ جو فرمان ہے قرآن پاک میں اس آیت کے اندر کہ تم دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، تو یہ آپ 300 بار اس کو ریپیٹ کریں، یہ سوچ کر کہ میرے رب نے یہ کہا ہوا ہے، میرے رب نے، اس کے بعد آپ دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے انشاءاللہ اللہ حافظ۔